أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تعلیلات تقدیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے ریت دے ذرات کو زیادہ پانی دے قطرات کو زیادہ ہواواں دے جھولیاں کو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا فقیزہ ہستی انتہائی سی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں بہترین اور بہت سونے خطابات تساں احباب علماء کرام کو سنتے پہ تھوڑے تھوڑے ٹائم اس انہوں نے بڑی جامع معنی اور بامقصد گفتگو فرمائی ہے سارے علماء کرام کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرماوے اور تساں دوستو احباب جڑے چل کے آئے ہو اور اللہ تعالی دے گھر بیٹھے ہو اللہ تساں شاید کی حاضری اپنی بارگاہ قبول کرے اور جنہیں دوستوں نے پروگرام بڑھائے ترتیب دیتی ہے محنت کی نے اللہ انہاں دی محنت قبول فرماوے خصوصاً مولانا ثناء اللہ فیض صاحب جنہوں نے پورا پروگرام سیٹ کیتے ترتیب دیتے ہینڈل کیتے نے دعا کرو اللہ انہاں کو جزائے خیر دے آج دا پروگرام اہل حدیث یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر اہتمام اور انہیں ہی خطباء اہل حدیث جنوبی پنجاب جو علماء کرام کا گروپ ہے انہوں دی زیر نگرانی یہ پروگرام منعقد کیتا ویلا پہلا اللہ تعالی اسا ساری رائتا مل بہنا قبول فرما میں بالکل تھوڑی دیر گفتگو کرے سا امید ہے تساں احباب انشاءاللہ توجہ نال محبت نال پیار نال سنو سب بالکل تھوڑی بات لیکن ان کو سمجھنا ڈھیر ہے انشاءاللہ دعا ہے اللہ سمجھن دی بھی توفیق دے تے نال اللہ عمل دی بھی توفیق دے ہکا بات رسنی ہے میں ہکا بات عرض کرنی ہے ڈھیر لمبیاں چوڑیاں باتاں بندے دے دماغ سے نہیں رہ جا ایک گال سمجھ آ ونجے تا پروگرام سجایا ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دی ایک محفل ارشاد فرمایا کہ اے میرے یارو ہون جڑا بندہ اوسی نہ ہون تواری محفل اے بندہ پکا جنتی ہے صحابہ کرام نے وہ بندے دی انتظار کی تھی تھوڑی دیر دے بعد وہ شخص آ گئے صحابہ کرام نے وہ دیدار کی تے وہ ڈٹھے نے وہ زیارت کی تھی تھوڑی دیر دے بعد مجلس ختم چاہیے محفل مکیے ہر کوئی اپنے گھریں دینے لگا گئے دوجا بیمار تھے نبی کریم علیہ السلام وعد فرمائے کہ اے میرے صحابہ جڑا ہون بندہ اوسی نہ تواری محفل ہے اے بندہ جنتی ہے صحابہ کرام نے وال انتظار کیتے ڈٹھے نے کہ وہ بندہ آ گئے جڑا بندہ کل آیا وال تریجا بیمار تھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہون جڑا بندہ تواری محفل ہے اوسی یہ بندہ جنتی ہے توجہ میں طرف کرو سمجھو ذرا تھوڑی سی آواز تھوڑی اے بندہ جنتی ہے صحابہ کرام نے ڈٹھے کہ وہ بندہ آ گئے جڑا کل آیا ہاتھ پرسوں آیا ہکو بندہ ہے ترائے نہیں تھی کہ نہ کرے نبی سے بارے فرمائے دے بہن جو ایک بندہ آنا اللہ جنتی ہے
تساں دسو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عظمت اسی شخص کی جے کو سونے نبی پاک نے اپنی پیاری زبان نال 3 دفعہ جنتی عمر دی سرٹیفکیٹ دی دی. یہ بہت بڑی گل ہے کہ نبی سونا جن دے بارے فرماوے کہ گزرے 3 دن گزرے 3 دن کے بعد واپس آن لگے. این شخص نے پوچھے کہ کی میں آیا ہے؟ اسارے کو کوئی بندہ آوے تے ایسا پہلے ہی کچھ دیں جو جی کی حال وال کی میں آئے ہو. بعد اس کچھ دیں جو ٹھنڈا پسند کرے سو یا گرم. یہ جڑا پوچھے نا ٹھنڈا پسند کرے سو گرم، یہ نہ ٹھنڈے دے چکر ہے جنا گرم دے. یہ کو برا سمجھایا کیونکہ جڑا پوچھ دے وہ کھاتے ارادہ نہ کرے. جڑا ارادہ رکھے وہ پوچھدا نہیں. وہ کو پتہ ہے موسم ٹھنڈ دا ہے یا موسم گرم ہے. مہمان آ گئے اودی خوب مہمان نوازی ہے. جیڑی شے والے کنے مہیا ہے، جیڑی شے والے واسطے سے بغیر تکلف دے مہمان دے سامنے ایک بار رکھ کھڑے ہو او گھنے نہ دے. اے اسلام والے اور ہی کو مہمان نوازی آتا ہے. پوچھن جڑا ہے نا اسلام نہیں آتا. جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے انہیں پوچھا نہیں، بس انہیں بچہ ذبح کر دیا. کیا خیال ہے؟ انہیں حاتم تائی بہت بڑا سخیا ایک بچے چھوٹے کو مہمان مان جائے ابال کیا کیتے بکرا ذبح چاہتا تے دماغ چاہتا ہے. دماغ پیش کی جیسی بکرے دا مغز تے حاتم تائی آنے لگے بڑا لذیذ بنا پہ. امبال نے یہ کچھ جو سنے وہ لگا گئے اپنی بکری پکڑ کر اٹھی ہے. اوندا دماغ تے مغز بڑا بیان دیتا ہے. بلا وہ کھاتے تے حاتم تائی بیٹھا تے یار بڑا لذیذ ہے بڑا مزیدار ہے. بال گئے پیا بکرا پکڑ کر ذبح چاہتا جیڑی چیز ہے پیش کر رہا. یہ مہمان نوازی نہیں سمجھے. حاتم تائی 4 بکرے دے مغز کھاتے صاف ہے. دوست احباب بھی نہ لگا بلا کہیں بندے کو کہ دسن جو میں اپنی زندگی اس ایمان کے بعد سخی کوئی کہیں بیٹھا. انہیں کسی سخی تے تسا ڈھیر ہو ذکر تے تذکر دوارے ڈھیر تھے نا وہ کی نے وہاں کہ 4 بکرے ذبح کی نمسی ہے کوئی تھوڑی گال نہیں. تے میں بلاؤ کا انعام ہے 70,000 درہم لیتے. انہیں کی بات سخی تسا ڈھیر ہو وہاں کہ نہیں میں اپنی جائیداد جو کچھ حصہ دیتے کچھ اندھے کی نے جیڑی جائیداد ہے ان ساری خرچ کر دیتی. یہ بڑا سخی ہو ہمیں اندھے کی نے جتنی بکرے کھڑے وہ سارے کو نہیں تھے. اندھے کی نے 5واں ہونا دے وہی ذبح کرتا. مہمان نوازی یہ اسلام سے پتہ ہے. ایک 3 ہمارا مہمان تھے بولن گئے وطن دیکھی کیا بولن گئے بولو یار دیکھو میں تو کہا 3 دن کے بعد آمن لگے تو تم پوچھے والا بھئی آئے آوے بیندے پر کوئی حال ہمارا بلوچ کا خیر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوئے ساتھی جواب دیوان لگے ایسا نبی پاک بھی محفلے جو بیٹھے آسے سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے آمن و بندہ چنتی ہے. نبی سے فرمائے بات تساں آگئے وسط والی زیارت کی ایوڑوں کو حال پہ لینا. دوجہ نیت ہے نبی سے فرمائے آمن و بندہ چنتی ہے وقت رچے سے تساں آئے ہو. تریجہ نیت ہے نبی سے فرمائے آمن و بندہ چنتی ہے وقت رچے وقت تساں آگئے ہو. 3 دنارا مسلسل تساں اندر آئے گئے ہو تے سونا نبی پاک توالے بارے جنت کی خوشخبری سنے جا رہے گئے. سارے دل سے جذبہ پیدا تے خیال آئے اساں چکر لاؤں پتہ کروں کیڑی نیکی ہے جنہی وجہ کو نبی پاک نے جنت کی خوشخبری سنائیے. اچھا بل نیکی رچی گئی 3 دن جو تھی گن میرے کی نبی ہے وہ نیکی کو نہیں ملے. آنکھاں لگے تریجہ دن ہے اساں توالے کنے مہمان ہیں اساں بڑا غور نال دے دے رہے ہیں سب نیکی کوئی نہیں لبھی. تہجد تو سمی پڑھ دے ہو تہجد سمی پڑھ دے ہیں نمازاں تو سمی پڑھ دے ہو نمازاں سمی پڑھ دے ہیں قرآن کی تلاوت تو سمی کریں دے ہو تے سمی کریں دے ہیں. جیڑا جیڑا نیکی رقم تو آ جائے وہ نیکی رقم سا جائے لیکن حیران تے کرے ہیں پریشان تے کرے ہیں تو آپ
نبی پاک نے جنت دی بشارت لکھی ہے تو جنتی بن گئے ہو وجہ کیا ہے سب کو لوگا سمجھ نہیں آیا نیکی سمجھ نہیں آئی کیڑی خوبی ہے تو علیہ اندر جنی وجہ تو نبی پاک نے تو کو جنتی بنایا اے یارا کھڑا گئے پاؤں میرے کچھے تو سترائے یارا نوٹ کرنے رہ گئے ہو غور کرنے رہ گئے ہو لیکن تو کو نظر نہیں آیا میں دسینا میرے اندر کیڑی خوبی ہے میں دسینا میرے اندر کیڑی نیکی ہے میں دسینا میرے اندر کیڑی عادت کیڑی صفت ہے جنی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کی پاک زبان دے ذریعے میں کو جنت کی کر دیتی ہے انہیں کہ دسا طریقے دی خوبی ہے اے نبی کریم دا صحابیاں کھان لگے میں نمازہ پڑھنا تو سامی پڑھ دے ہو میں روزے رکھنا تو سامی رکھ دے ہو میں عبادت کرنا تو سامی کرنے ہو جو دیکھیں تو آلے اندر نہ میرے اندر بھی ہوئے لیکن ایک خوبی ہے میرے ویچ ایک نیکی ہے میرے اندر میں کو خیال ہے وہ نیکی کہے جنی وجہ تو اللہ میرے دراضی ہوئے انہیں کہ کیڑی نیکی ہے آخا لگا ہے رات کو جڑے ویلے سمن دا ٹائم ہوئے وہ دیکھنا میرے ترائے دفعہ نبی سونے جنت دی خوشخبری سنائیے وجہ کیا دسنا اگر یہ وجہ صحیح غور کر کے سنو جا تو ساتھ کوئی جنت دی خوشخبری مل سکتی ہے وہ کیڑی وجہ ہے غور کرو آقا لگا یار میرے اندر جڑی خوبی ہے رات کو جڑے ویلے سمن لگا میں رات کو آرام کرنے لگا بسترا جڑے ویلے بچھینا پہلے بسترے کو چھڑکیں تا نبی پاک کی سنت سمجھ کے چھڑکیا کرو بسترا تو آپ کو کیا پتا بسترا بچھا پہ کوئی ڈیمپو بلا کوئی مٹھوں بلا کوئی بلا روزی چیز پئی ہوئے تو آپ لگ مار دے تکلیف دے نبی پاک کی سنت ہے بسترا چھنڈک کے جتی چھنڈک کے پاتی کرو بسترا چھنڈک کی میں سنت کرو آدھے مائیں گے بسترا چھنڈکے نا والا سونے نا توجہ ہے والا سونے نا جڑے سمن لگا میں دعائیں پڑھتا سمانا جا پسند کھلے نہیں پڑھا شاکوندی بھی نہیں آیا کوئی کرسی پڑھتا میں دعائیں پڑھتا سمن جا میں پڑھتا رہا اللہم بسمک اموت غایا بسمک ربی وزاد جنبی وبکار فوہو ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فحفظہا بما تحفظ بہی عبادک الصالحین میں آخری کھول پڑھتا جڑے لے میں بسترا چھنڈر کے بچھاواں آخری کھول تے آیت الکرسی تے دعاواں پڑھ گنا وقت میں اپنے بسترے تے بیٹھنا بسترے تے باندھے ہوئے اپنے ہاتھ اللہ دی بارگاہ دے اندر چا پھیلنا اپنا دامن تے اپنی جھولی چا پھیلنا وجہ کیا رسیں دے جنت تے ٹکر دی وجہ کیا رسیں دے جنت دی بشارت دی وجہ کیا رسیں دے اپنی وجہ کیا رسیں دے غور کرو اے آقا لگے یارو جڑے میں سمن لگا میں اپنے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا میں اللہ سیاں سارا دی آج جڑا گزریے جڑے تیرے بندے میں گسلے دے رہ گئے جڑے تیرے بندے میں گھڑو کھلے دے رہ گئے جڑے تیرے بندے میں کو پریشان کرنے دے رہ گئے جڑے تیرے بندے میں کو برا بلا دے رہ گئے اللہ سیاں زندگی نہ کوئی پتہ نہیں اے جڑا رات دا سمنے اے بھی موت ادھکار ہے پتہ نہیں فجر نالا کا کھل دیئے یا نہیں کھل دیئے اللہ باقا میں سمن کے پہلے وعدہ کرنا جڑے میرے رشتے دار جڑے میرے بھیرا جڑے میرے دوست میرے نال مسکے سے رہ گئے آج جنہیں میں کوئی تکلیف لیتی ہے اللہ سیاں تو گواہ میں انہیں سارے کو معاف کیا کرنا میرے دل چنا دے بارے فرق کوئی نہیں میرے دل چنا دے بارے ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں میں اپنا دل صاف کر کے سنتا دیا کہ اللہ بابا جنہیں میں اپنا دل صاف کر کے سنتا دیا اگر میں آج سارا نہیں تائیں اللہ دینا فرمانی کرنا رہ گیا اگر میرے کے زیادی تھئیے میں تیرا کی تھئی عذب نہ کیتا ہوئے اللہ سیاں جنہیں میں معاف کر کے سنتا دیا اپنے دشمن کو اللہ کریم انہیں میں بھی تیرا نافرمان جن بندہ انہیں میں کوئی معاف کر کے سنا میں اپنا پرازہ حساب کرنا چاہنا اے نوے فجر کا آنکھ نہ کھلے میرا نام ہے عمال گناہیں کے بھریا پیا ہوئے اللہ کریم
کریمہ جنہیں میں معاف کیا کرنا ہے میں تو بھی معاف کر دے آخر کہ یارو میری یہ صلاح ہے میرا یہ عمل ہے میرا یہ شوق ہے میری یہ نیکی ہے میں رات کو سمجھ کے پہلے سارے کو معاف کر کے سمجھا تھا دل پاک کے صاف کر کے روحیں جوان برے نبی سین کے آگئے حال حوال دیتے ہیں اللہ دے سونے نبی فرمائے ان جوان ہے جی حقا نیکی ہے جی ارشان رب کو پسند آگیا اور اگر آپ نے گربانے جی چھاتی پاؤں آج تک اسا کہیں دے بارے اپنا دل صاف رکھے سے حسد کرنے غیبت کرنے چگلیاں پہنے اسا کریں کہیں دے بارے دل صاف رکھے ابا ہے تو ہوتا دھی دے بارے فرق ہے اگر بھرا ہے تو بھیڑ دے بارے فرق ہے اولاد ہے تو پیو ماں دے بارے دل فرق ہے ہر کوئی زمین پیسہ بینک بیلنس جائیداد اپنا الو دکانداری بے ونن بھاڑے سے جتے مردن پے مرن نہ کریں بے دا بھلا سوچے سے بلکہ الٹا بے دی مخالفات ہے بے دا دشمنی ہے بے دے پرچے ہیں بے دے کیس ہیں بے کو دھکوامان دے ارادے ہیں بے کو مروامان دے پروگرام ہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد آپ دے دل سے کہیں بے مسلمان دے بارے ذرا بھی فرق چا رکھے نہ اولا اسلام رہ دے نہ اولا ایمان رہ دے کاکھ نہیں بجدا جتنا مردی نمازہ پڑھے جتنی مردی تلاوت کرے جتنی مردی خریدار کرے جتنی مردی حج کرے جی اندر پلیتی سی نا اندر جی دل دا ٹکڑا صاف نسی انہی ساری کیتی کرنی برباد ہے زائے نبی عیسیٰ علیہ اللہ نے جنتی بشارت سنوائی ہے کیڑی نیکی آئی ہے معاف کر دے رہا ہے کیڑی نیکی آئی ہے دل صاف آسی کیڑی نیکی آئی ہے کیڑی شاہ صاف کرنی چاہیے بندہ شکل نہ کالا ہوئے کوئی گال نہیں چل دے بندہ غریب ہوئے کوئی مسئلہ نہیں بندے دے چولے دے ڈاکیاں لگے آیا ہوئے کوئی گال نہیں کئی مہینے بندے دے گھر بھانا بلے روٹی نہ پکے اللہ دے کوئی مسئلہ نہیں کوئی گال نہیں روٹی دے ہوتے رتیاں کے سانیاں ملچن رکھ کے ہوتے پانی لاغے روٹی دا ٹکڑا سینہ کر کے کھندے ہو کوئی گال نہیں روٹی چنگی یا ماڑی ہے کوئی گال نہیں اللہ باقا کیا کرنا چاہیے اللہ فرمینے دل دا ٹکڑا صاف کرنا چاہیے دل دی صفائی کرنی چاہیے جیڑا بندہ اپنے دل دی صفائی کرے جیڑا اپنے دل کو چمچاوے جیڑا بندہ اپنے دل دی صفائی پر ستھرائی دا خیال کرے ایسے بندے نا والا رب محبت کریں دے اللہ کریم ایسے بندے کو عزت عطا کریں دے اگلی بات سن امام کائنات نے فرمائے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اموالكم ولا ينظر الى ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ دے پیغمبر نے فرمائے اللہ صحیح جڑے دے راضی تھی من دا پروگرام بناوے اللہ جڑے دے برکت دے من دا ارادہ فرماوے اللہ جڑے دے رحمت دے من دا ارادہ کرے اللہ جڑے دے عزت دے من دا ارادہ کرے اللہ صحیح شکل نہیں دے دا اللہ جسم نہیں دے دا اللہ بندے دا مال نہیں دے دا اللہ بندے دی زمین نہیں دے دا اللہ بندے دے رقبے تے مرلے تے کنانا نہیں دے دا اللہ بندے دیا جائیداد نہیں دے دا اللہ دے پاک پیغمبر وضاحت فرما دے اللہ سے کیا دے دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم اللہ جانا بھی راضی تھی من دا ارادہ کرے اللہ جانا بھی جنت دے من دا ارادہ کرے اللہ کریم بندے دے دل دی طرف دے دے کیڑی شاید اصل سے دل دا ٹکڑا ہے نا اگر دل صاف ہے تو سمجھو رو لگے اگر دل صاف ہے نہیں وقت تو سمجھو معاملہ کر پڑے وقت بندے نے شادی کی تھی کرنی برباد کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہتی ہے دو حدیث سنائی پڑی تیسری حدیث تے غور کر
ہی ٹھیک چکرو رو دل دی صفائی نبی کریم علیہ السلام نے اگلی بات سنائی آپ نے فرمایا جسم کے اندر کیے جو ٹکڑا ہے اللہ پاک نے جسم سے کیے جو ٹکڑا بنائے اگر ٹکڑا صحیح صحیح ہوئے پورا جسم صحیح صحیح پڑے وہ ٹکڑا بگڑ ہوئے ٹکڑا جسم سارا بگڑ پڑے یا اللہ کیڑا ایسا ہے فرمایا وہ دل ہے وَإِنَ سَالُوا حَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنَ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اے جسم کا ٹکڑا جڑا ہے اگر درست تھی بنیے تو سارا جسم درست تھی نظر آنے اے بگڑ بنیے تو سارا جسم بگڑ نظر آنے اللہ دے سونے پیغمبر کیڑا ٹکڑا ہے آنکھیں فرمایا نہیں وہ کان نے فرمایا نہیں وہ زبان نے فرمایا نہیں اللہ خبردار خبردار وہ جسم دیا کوئی ٹکڑا نوے ایک کوئی ٹکڑا ہے جیدہ نام دل ہے اگر دل لوٹڑا صاف ہے اگر دل ٹکڑا صاف ہے تو جسم سے سارے اعضاء صاف ہیں کیونکہ دل جج بھی حسینت رکھتے جب کوئی کو بندہ فیصلہ کرے کتھو رائے گندے بولو بندے دا دل کوئی گال تے ایگری تیسی تے بندہ فیصلہ کرے بندہ اور پوچھنا نہیں جیتا دل نہ بندہ ہوتا ہی بہتا نہیں جیتا دل نہ بندہ ہوتا ہی سمجھا نہیں جیتا دل نہ دل لیوی جج جی جج ٹھیک ہو سی آنکھ بھی ٹھیک کان بھی ٹھیک زبان بھی ٹھیک ہاتھ بھی ٹھیک تپیر بھی ٹھیک جے دل دا فیصلہ ٹھیک نہیں بل جسم کا کوئی حصہ ٹھیک ہے صاحب ظاہر ہے ایلو اگر برا فیصلہ کیا کہ دیکھ سی بندہ برا علیہ سی بندہ برا اگر جنہ فیصلہ کیا بندہ دیکھ سی بھی چنہ گلے سی بھی چنہ سوٹ سی بھی چنہ لہذا کیڑی سے ٹھیک کرنی چاہیے بولو دل ٹھیک کرنا چاہیے ترائے باتا ترائے حدیث اللہ کو سنا چکا جو کیڑی سے ٹھیک کرنی چاہیے چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کی آمد دا مقصد ہے نبی رسول پیغمبر زمین تے جڑے ہیں انہاں دا کام بھی ہوا کہ لوگ کے دل کو صاف کر اور سارے نبی پاک بھی ہی واسطے آئے اللہ فرمانے والی زکیہم وقت کیا فرمانے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب تے حکمت قرآن تے حدیث تے علم تے تعلیم دی قال اللہ سے فادج کیجئے پہلے اللہ سے دل دی صفائی کیجئے کیا مطلب جب تک بندے دا دل صاف نہ ہوئے وہ تک کتاب و حکمت دا علم بھی بندے دی زندگی اچھ نہیں آ سکتا بندہ پلیت ہوئے عالم نہیں تھی سکتا بندہ جڑا پلیت ہے وہ عالم نہیں جڑا عالم ہے وہ دل کا پلیت نہیں جڑا نیک ہے وہ دل دا بھی نیک ہے جڑا سہری پلیت ہے وہ دل دا بھی پلیت ہے ایک لئی نہیں تھی سکتا بندہ ہوئے پانچ وقت کا نمازی تے ان دے دل نے جو ہوئے سور رہا نہیں تھی سکتا اگر نمازی تھی کہ دل نے جو سور رہا کی دی ودے تا دل نے جو فارقان دی ودے تے شرارتان تے شیطانیاں کرنا ودے میں اللہ دی قسم سے آکے آدھا انجھے نمازی دیا ود رب نمازہ قبول نہیں کیا کریں گا جے قبول کر رہا تینا دل بھی انہیں چمکنا ہو رہا جن انہیں چہرہ نماز دے خضو دی وجہ کو چمکنا ودے جیڑا بندہ اتو ہو رہے تا ہنچو ہو رہے بارو نمازی ہے اندر شیطان ہے بارو اپنے آپ کو نیک شو کرے دے لیکن اندر تا پلیل ہے ایسے بندے لوگے اللہ دی لعنت وستی ہے اور انجا بندہ کریں سکھ بھی زندگی نہیں پا سکتا حضرات دل دی صفائی ہو سیدھے اللہ رحمت کرے سے دے جنہ دل صاف نہیں ہوتی اللہ کرائی میں کیتی کرنی قبول نہیں کرتا کیڑی سے ٹھیک کرنی چوریاں ختم ڈکیتیاں ختم شراباں ختم جی ٹکڑا صاف کیتی باتاں تھی کر بولو اترا ہے دفعہ جنت کی خوشخبری ملی ہے پہلی گال دوسری گال اللہ دل جو دے دے تیسری گال دل کا ٹکڑا صحیح سے جسم دے سارے حصے بولو کتنی گالی دی ترائے چوتھی گال نبی دا کامیوں کو جے لوگ نے دل دی صفائی کرے میرے سونے نبی پاک دی 23 سال دی نبوت دی زندگی ہے 10 سال مدینہ منورہ رہ گئے 13 سال مکے رہ گئے مکے دے 13 سال نماز فرض کہنا چاہیے
نماز مدینے جوان کے فرض تھئیے مکے دے 13 سال ہیں جیڑا جیڑا نما مسلمان تھیندا ہا میرا سونا مدنی مکی میرا پیغمبر انہاں لوگاں دے دلاں دیاں صفائیاں کرے گا ہا کیونکہ مدینے جوان کے اللہ سے آپ نے حکم جاری کرنے ہیں اللہ جتنا آکھنا ہا پہن دا پائے بنے گا ہا اللہ جتنا آکھنا روکن دا اتا روک بنے گا ہا تے اے اللہ دے آکھان دے پہن دے اللہ دے آکھان دے روکن قابل ہو سکتے جگہ دل صاف ہوئے ہی واسطے میرے نبی مکہ مکرمہ دے 13 سال چ لوگوں دے دل کیا سمایا کی جنے بلال حبشی جڑے دے دل دا صاف تھے بچ امیہ دے کوڑے بھی برداشت کرنا رہ گئے حضرت خبیب جڑے دل دا صاف تھے تختہ دار پر چڑھ کے اپنے آپ کو قتل کروا دیتے سی حضرت خباب جڑے دے دل دا صاف تھے بلا اپنی کانٹے چھلنی کرائی بیٹھا حضرت عمار بن یاسر دا خاندان جڑے دل دا صاف تھے اللہ دے نام تے شہادت بھی پہنے بیٹھے ہیں جڑے جڑے دل دے صاف ہیں اللہ انہاں کو مجاہد بھی بنے دے اللہ انہاں کو دلیر بھی بنے دے اللہ انہاں کو برکت بھی دے دے اللہ انہاں کو عزت بھی دے دے جہاں دل صاف نہیں جتنا مرضی باتیں کرے اللہ سارے باتیں برباد کر دے کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے 4 گالی نصیب ہم کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے ہن میرے کی طرح پنجویں گال تے آخری گال میں مختصر صرف نصیحت کے طور تے آپ نے جیڑے دے دل دی صفائی نہیں اللہ کی قسم انجیاں بےمان کوئی کرے انجیاں بےمان کوئی کرے جنہ دل صاف ہے پنجویں گال تے آخری گال باتاں میں ڈھیر ہے ابلیس کو جان دے ابلیس کو جان دے شیطان جگوا دے او انہاں اصل نہ کیا ابلیس جانا ہے او جننے وچوں آ کتھوں آ جن کانا من الجن کتھوں آ جن وچوں سادے تواڈے آون کنے پہلے زمین تے جن آباد جویں اساں آباد ہیں او لے کون آباد جن تے جن نے خوب صحابہ کیتا لڑیے جھگڑے اللہ سے سارے کو تباہ کر دیا زمین صاف جڑا ابلیس اللہ سے دا نیک جنہ نیک نافرمانے نہ کرنا اللہ سے ان کو جنہیں جو چاہ کے فرشتے سے بچے شامل کرنے چاہتے تک میں بچے نہ پیا کیونکہ تم میرا آخر منے نہ رہے گا عبادت پورا فرشتے جرا دے اللہ سے انجھے والے بنائے نا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیتے اللہ سے ہتھے نہ پیدا تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ نے فرمایا فرشتے اور سارے آدم کے سامنے جھکو عزت کرو ادب کرو کیا کیا گیا جھکو آدم سارے جھکے ابلیس نہیں جھکیا ابلیس بولو نہیں جھکیا اللہ کے سامنے جڑا نہ جھکے وہ کون ہوئے وہ کون ہوئے ابلیس کیسے جھکیا بندے دا کام ہے اللہ دے وہ جھکنا سمجھے یہ کیا ابلیس نہیں جھکیا میں جڑی گال کرنا میں وہ دل دیے سمجھی اللہ نے فرمایا با منا کا تے کو کہیں روکے ہوئے کہیں روکے کہیں منع کیتے ما منا کان تسجد اذا امرتک میں حکم دے دیتا ہا جڑے ویلے وقت کو کہیں روکے تو سجدہ نہ کر اللہ سے پوچھے ابلیس جواب دینے لگے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین میں اس کے سجدہ نہیں کیتا سوچ دیکھیں میں اس کے سجدہ نہیں کیتا میں کتا اللہ سے یہاں بھا کے بنائے آدم کو مٹی کے بنائے بھا ڈاٹھیے مٹی ہیڑیے بھا تکڑی طاقت والے مٹی کمزور ہے صحیح آدھا کرے وہ ٹھیک آدھا کرے ٹھیک آدھا کرے یا للہ پاری کرے للہ پاری کرے کیا للہ سمجھتے ہو تو سنچنگی طرح سے جان دے کہ میرے ایک دوست کا تکیہ کلام ہے نا بڑا ٹھائی آ رہا ہے سوچو ہے للہ پاری للہ ان سنی درہ آدھا بڑے میں کو بھا کے بنائے ایک مٹی کے بنائے پسندہ جائیں یہ ہی نہیں ساری عظمت زیادہ ہے یہ عظمت تھوڑی ہے سنتے بیٹھے حالانکہ غلط آتا بیٹھے آدھا بیٹھے کیا ہے صحیح کیا ہے کسا میں سو بھاڑا دے یا مٹی ڈاٹی شاباش جزاک اللہ مٹی ڈاٹی کیلی شکل جی مٹی ڈاٹی ہے بھا بلدی پہ ہوئے مٹی سٹو بھا مشن میں دیئے بندے کو کرانٹ لگے مٹی ہے جب بھاؤ کرانٹ کا اثر ختم تھی میں دے
مٹی طاقت زیادہ ہے، بھائی طاقت اتنا کوئی نہیں، لیکن یہ اللہ کھڑے بھائی طاقت زیادہ ہے، مٹی طاقت نہیں۔ میں ڈاٹا تھی کہ آدم کو کیوں سجدہ کرا، میں افضلہ، میں پرانا، اسا بڑے رہے ہیں، یہ آج بیا پڑھتے اسا سکھوں ساتھ کیا نہیں تھی گا۔ کئی چھوٹے کوئی اللہ عزت کر دے، وڈے پوچھائی جائے اتنا دی عزت کر، وڈے مغرور تھی نہ کسی اقریب نہ، اسا بدے ہیں، اسا بدے ہیں، یہ نہیں آکھا، جڑا کہنا اسا بدے ہیں، سمجھیو وڈے وڈے اصل بندہ ہوں آکھا، ابلیس آلہ اسا بدے ہیں نہیں، سادہ کام نہیں کچھ حکن، ہم سنی درہ اللہ پاک میں فرمائی ابلیس نمازی بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، میرا فرما بردار بھی ہے، ہر آنکھا بھی منے لائی، لیکن میں اللہ پاک نے آدم کو پیدا کی دائی، آدم نال حسد کیا کریں دے ابلیس، آدم دے بارے آتے ہیں دل چفار کبیا کریں دے ابلیس، آدم کو چلمنے کیا سمجھ دے، یعنی ابلیس دے دل چ حضرت آدم دے بارے فرق آگئے، اللہ سے یہاں پر کیا سزا ملی ہے، اللہ پاک نے فرمائے جڑے دل ابلیس دے دل چ آدم دے بارے فرق آئے، ٹھیک ہے عبادت گزارا، میں اللہ دا فرما بردارا، ساری زندگی میں اللہ دا آقا مرندہ رہ گئے، لیکن جڑے دل آدم دے بارے فرق آگئے سی، وقت میں کیا کیتے، میں اللہ پاک نے سارا عبادتاں جا بیکار کر دیتی ہوں، میں اللہ پاک نے اندے ہوتے اپنی لعنت نازل کر دیتی ہے، ثم لعنتی الہ یوم یبعثون، اللہ فرمائے دل لعنت آگئی ہے، دوجی سزائے دیتی ہے، اُدھا نا ابلیس میں اللہ پاک نے اُدھا نا شیطان رکھنے تھے، اُدھا نا شیطان بن گئے، نمبر 3 میں اللہ نے کافر بنا دیتے، اُدھا مطلب ہے جنہیں دل چ فرق آگئے ہو کون ہوں دے، شیطان ہوں دے، شیطان دے دل چ فرق آگئے، ابلیس دے دل چ فرق آگیا، یہ گزارش ہے دل اپنے صاف کرو، دل اپنے پاک رکھو، جنہیں باہر ہوئے اندر باہر کی تبدیلی نہ ہوئے، کہیں دے بارے فرق نہ رکھو، انتقام کہیں دے بارے نہ سوچو، جھگڑے جھڑے کہیں نہ کرو، ہر کہیں کو معاف کی دیا ہو، اللہ دے سپورٹ کی دیا ہو، اللہ تو عزت بھی دے سی، اللہ بخشش بھی کرے سی، اللہ دوست بھی محنت قبول فرمائے۔ چاچا دیدی میں دعاتے ہیں حاجی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، حاجی یوسف صاحب صاحب، دوسرا دوست تعاون بھی کرو، چلو آ گئے ہو قسمت نال، پروگرام نال تعاون بھی کرو، ویسے تو ماشاءاللہ دوست کے خیرات بھی کیتی ہے، تھوڑا تھوڑا میں تعاون بھی کیتے ہیں، مزید دوسرا بھی سارے اسکال مل کے تعاون جو کرے سنے سے، انہا انشاءاللہ فیضہ تھی سی، اگر 100 200 500 ایک بندہ دے بچا تو دین دے کام میں برکت پاتی ہے، کیا خیال ہے؟ ویسے تو نہ ہی کوئی دے وے کہ اللہ دے دین دے کام نہیں رکھتے، چلو بھی کوئی گار میں تعاون بھی رہے ایک کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ میرا جنام اللہ جمعہ ہے وہ مرکز محمد بن علی جوگ یار شاہ تھے، ساتھی سارے جان دیں تفصیلی انشاءاللہ گفتگو تھیں کرے سارے ساتھی تشریف کے نوائے 29 ستمبر کتنا ہے شاہ صاحب 29 ستمبر جہاں بسو والا یہ یارو روڈ دیں جہاں بسو والا ہے قاضی مینر دے نام کوارڈی پاس ہو اتنا پروگرام ہے، حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ بادی، قاری یعقوب فیصلہ بادی وہ انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان کرے سن، دوستیں دعوت اطلاع ٹائم تے تشریف دینا سو 29 ستمبر بروز منگل تے انشاءاللہ 30 ستمبر تے بروز بہت جامع مسجد عمر بن خطاب بستی دمبرہ بنانی اتھا سالانہ جلسہ ہے، مغرب کے بعد اثر کے بعد رات کے 11-12 تک حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب وہ انشاءاللہ بیان کرے سن، اور انہیں حضرت مولانا عبدالاحد احمدی صاحب جڑے جلال کو پیر اللہ دے انہیں دا انشاءاللہ بیان ہو سی، باقی علماء حسن 30 ستمبر بروز بدھ یاد رکھو، 29 ستمبر بروز منگل بھی یاد رکھو، دعا کرو اللہ ہی مرکز کو دن کو نگاہ چونی ترقی عطا کرے، اور جنہیں لوگیں مسجد رستے جگہ دیتی ہے جنہیں بنائیے جنہیں محبت کرنا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
چاچے جان محمد دے بیٹے واسطے دعا کرو، کافی عرصے 17-18 سال ان کا بیٹا سعودی عرب کے اندر لاپتہ تھے، اجا تک کوئی خبر نہیں، دعا کرو اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ خیر خیریت نہ واپس کر دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرض تو نجات عطا فرما، پریشان حال ہوئے پریشانیاں دور فرما، للہیت خلوصیت نصیب فرما، اسارے دوست میں پروگرام اپنی بار بات قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔